الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كثيرا. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي بالشاب الملائكة انظروا إلى عبدي ترك شهوته من أجلي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام میرے مسلمان بھائیوں، قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، حج کا موسم ہے اور عید قربان کی آمد ہے، تو اس حوالے سے اس موضوع سے متعلقہ جو مختلف پہلو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی، سمجھانے کی، سننے اور سنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اس سننے سنانے کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن کریم حکیم ذات کا کلام ہے، تو اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے. واقعے کے بیان میں قرآن کریم کا ہر ایک کلمہ، ہر ایک لفظ اپنے اندر بہت ساری حکمتیں لیے ہوئے ہوتا ہے اور انسانوں کی سمجھ بوجھ کے لیے، ان کی عبرت کے لیے بہت سارا مواد اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے. ضرورت اس کو تھوڑا بہت سمجھنے کی ہوتی ہے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ہوتی ہے. قرآن کریم جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپس کا مکالمہ نقل کرتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب بیٹا اس عمر کو پہنچ گیا کہ وہ باپ کے ساتھ کوشش کر سکتا ہے، تو اب باپ بیٹے کو کہتا ہے یا بنی انی ارا فی المنام، میں تو خواب دیکھ رہا ہوں اور اس خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بلغ معہ السعی، کہ جب بیٹا پہنچ گیا ان کے ساتھ کوشش کرنے کی عمر کو. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، بیٹا باپ کے شانہ بشانہ چلا کرتا تھا اور باپ کے بوجھ کو تقسیم کرتا تھا، باپ کے بوجھ کو وصول کرتا تھا، اس کی ذمہ داریوں کو وصول کرتا تھا اور اس کی ذمہ داریاں اس کے ساتھ پھر تقسیم کرتا تھا. اور یہ کون سا وقت ہوتا تھا؟ کون سی عمر ہوتی تھی؟ یہ وہ عمر ہوتی تھی کہ جب ایک لڑکا اس قابل ہو جاتا تھا کہ وہ جانوروں کے لیے باہر سے چارہ لے کر آ سکتا ہے، پانی کے لیے مشکیزہ بھر کر لا سکتا ہے، باہر سے لکڑیاں کاٹ کر لے کے آ سکتا ہے، جانوروں پر گھوڑے پر سواری کر سکتا ہے اور گھوڑے کو قابو میں لا سکتا ہے، پہاڑ پر وہ اب چڑھ سکتا ہے اور شکار بھی اب وہ کر سکتا ہے. جب وہ یہ کام کرنے کے قابل ہو جاتا تھا تو اب وہ باپ کے بوجھ کو، اس کی ذمہ داریوں کو اور اس کی محنت اور مشقت کو پھر اس سے وصول کرتا تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر شریک ہو جایا کرتا تھا. اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب وہ باپ کے ساتھ کوشش کرنے کی عمر کو پہنچا، مطلب جب وہ پہاڑ پر چڑھنے کے قابل ہوا، جب وہ محنت اور مشقت کرنے کے قابل ہوا، اور محنت اور مشقت میں یہ تمام تر چیزیں شامل ہیں اس کے اندر. اب مختلف مفسرین نے عمر بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ کون سی عمر تھی. آیت عمر نہیں بتلا رہی کہ یہ کون سی عمر تھی. 10 سال تھی، 11 سال تھی، 12 سال تھی، 13، 14، 15، 16، 18، 20. ہمارے ہاں تو کئی سارے نوجوان 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں اور باپ کے بوجھ کو وصولنے اور تقسیم کرنے کے قابل نہیں ہو پاتے، بدقسمتی سے. عمر عزیز گزر جاتی ہے لیکن محنت اور مشقت کی عادت ان کو نہیں لگ پاتی، محنت اور مشقت کی طرف وہ نہیں آ پاتے. باپ بیچارہ اس امید پر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میرا یہ بیٹا جس کے اوپر میں نے جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، جس کے اوپر تربیت کرنے کی کوشش کی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ اس قابل ہوگا کہ مجھ سے ذمہ داریوں کو لے لے گا اور محنت اور مشقت میں میرے ساتھ برابر کا ذمہ دار ہوگا. اسی امید میں دنیا سے رخصت ہو جائے. تو مختلف مفسرین نے، کسی نے 13 سال لکھی ہے، کسی نے 14 سال لکھی ہے. ہمارے ہاں ایک نوجوان جب میٹرک میں ہوتا ہے یا میٹرک سے فارغ ہو کر وہ اب کالج کو ڈھونڈتا ہے اور کالج میں ایڈمیشنز کے لیے دائیں بائیں وہ دیکھتا ہے، یہ وہ عمر تھی کہ جس عمر میں اسماعیل علیہ السلام کو والد کہتے ہیں کہ انی رآ فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترى. 13-14 سال عمر تھی. اب یہ قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے مکالمے کے اندر کہ جب اس عمر کو بیٹا پہنچا تو اب باپ نے کہا، اور اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو نوجوانی کی، اس عمر کی کہ جو عمر شباب کی عمر ہوتی ہے،
کہ جو بلوغت کی ابتدا اور پھر اس کی معراج کی عمر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو اس عمر کی بندگی پسند ہے اپنے بندگان کی۔ اسی وجہ سے جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یباہی بالشاب الملائکہ، اللہ رب العالمین ملائکہ کے سامنے اس نوجوان کے اوپر فخر فرماتے ہیں کہ جو اس کی بندگی کرتا ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ انظروا، آپ دیکھیے میرے اس بندے کو، اس نے جو شہوتیں تھی وہ میری وجہ سے ترک کی ہیں، من اجلی، اس نے جو شہوت تھی اس کو میری وجہ سے ترک کیا ہے، میری وجہ سے۔ نفس دو چیزوں کا نام ہے، نفس کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں، قوت شہوانیہ اور قوت غضبانیہ۔ شہوت کی قوت اور غضب کی قوت، غصے کی قوت، ان دو قوتوں سے نفس تشکیل پاتا ہے، اور یہی دو قوتیں ہیں جو نفس کو بناتی ہیں اور پھر نفس انسان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، یا اس کے پیچھے شہوت ہوتی ہے یا اس کے پیچھے غصہ ہوتا ہے، انتقام کے جذبات ہوتے ہیں، یہ دونوں جو قوتیں، چاہے وہ شہوت کی قوت ہو یا پھر وہ غضب کی قوت ہو، یہ دونوں قوتیں انسان کی عقل کو معاف کرتی ہیں اور انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ضد، عناد، ہٹ دھرمی، غصہ، نفرت، یہ انسان کے دماغ کو، اس کی عقل کو معاف کرتا ہے۔ اسی طرح شہوت، لالچ، ہرس، کہ جو حسد کو جڑیں بخشتا ہے اور جو حسد کو پیدا کرتا ہے، یہ بھی انسان کی عقل کو معاف کرتا ہے، اور یہاں سے پھر انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ وہ عمر ہے کہ جب یہ دونوں قوتیں انسان کے اندر طاقتور ہوتی ہیں، تگڑی ہوتی ہیں اس عمر میں۔ تو اس وجہ سے جب ایک نوجوان آدمی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اور ایک نوجوان جب اللہ کی بندگی کرتا ہے، شہوت کو ترک کرتا ہے، اپنے غصے کے اوپر قابو پاتا ہے، اور اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب لیس الشدید بالسرعہ، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ طاقتور وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو پا لے، وہ ہے پہلوان۔ وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، کسی کی پٹائی کر لے، کسی کو قابو میں کر لے، وہ نہیں، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے اوپر قابو پا لے، وہ پہلوان۔ اور یہ نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو حاصل ہوگا، ان میں ایک خوش نصیب نوجوان عابد ہوگا، نوجوان عبادت گزار ہوگا، نوجوان عابد۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم علیہ السلام نے 5 چیزوں کو غنیمت قرار دیا ہے 5 سے پہلے، ان میں ایک نوجوانی ہے کہ اس کو غنیمت جانیے بڑھاپے سے پہلے، اس کے بارے میں ڈریے قبل اس کے کہ بڑھاپا آپ کے اوپر آ جائے۔ تو نوجوان وہ معاشرے کا ایک متحرک کل پرزہ ہوا کرتا ہے، متحرک کل پرزہ، یہ سماج کو تشکیل دیتا ہے، یہ سماج کی اچھائیوں اور برائیوں کو تشکیل دیتا ہے۔ یہ اگر اچھا ہو تو پھر معاذ اور معوض کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو پھر طائف کے نوجوانوں کی شکل میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نعوذ باللہ تمسخر بھی اڑایا، پھپتیاں بھی کسی، طنز بھی کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ بھی کیا۔
یہ دو مختلف صورتیں ہیں نوجوانوں کی. ایک طرف معاذ اور معاوض. عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں ہم کھڑے ہیں، میں اپنے دائیں جانب دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان لڑکا، بائیں جانب دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان لڑکا. اب میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ دونوں بیک وقت مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چچا جان بتلائیے ابو جہل کہاں پہ کھڑا ہے؟ ابو جہل، یہ سامنے کے لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ کیونکہ وہ اپنے ماحول میں سنتے تھے. ابو جہل کا تذکرہ وہ اپنے ماحول میں سنتے تھے کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جس نے ہمارے آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے اور بدترین دشمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عبد الرحمن ابن عوف نے ارشاد فرمایا کہ بتلا دیتا ہوں میں، لیکن آپ کریں گے کیا اس کا؟ دونوں نوجوان لڑکے بیک وقت عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا سر قلم کریں گے، آج ہم اس کو قتل کریں گے، اس کو زندہ نہیں جانے دیں گے یہاں سے. یہ اگر روح پاکیزہ ہو، ماحول صاف ستھرا ہو تو پھر نوجوان ایسے ہوتے ہیں. اور اگر ماحول پراگندہ ہے، ماحول بیٹھکوں کا ہے، مختلف قسم کی آوارہ اور اوباش قسم کی مجلسوں کا ماحول ہے، وقت ضائع کرنے کا ماحول ہے، اور اس طرح کے ماحول میں پھر اوباش قسم کے نوجوان وہ جنم لیتے ہیں اور سماج کو خراب کرتے ہیں، سماج کو پراگندہ کرتے ہیں. چنانچہ طائف میں یہی ہوا. حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو حق کی طرف بلا رہے، رحمت کی طرف بلا رہے، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف، ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح اور ہمیشہ کی بہبود کی طرف، اور وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا تمسخر اڑا رہے، نعوذ باللہ من ذالک، گروپ کی شکل میں. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھرا ہو گیا. تو یہ جو قرآن کریم قربانی کے عنوان کے تحت باپ اور بیٹے کا، جلیل القدر باپ اور جلیل القدر بیٹے کا مکالمہ نقل فرماتا ہے، اور باپ بیٹے سے یہ جو باپ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پیغمبر کا جو خواب ہوتا ہے وہ حکم کے درجے میں ہوتا ہے. اس مضمون کے اندر یہ جو اللہ رب العالمین نے ٹکڑا ڈالا ہے کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ نوجوانی کی عمر تک پہنچ گیا، اس عمر تک وہ پہنچ گیا کہ جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ چل سکتا ہے، اس کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، اس کے ساتھ محنت اور مشقت وہ اٹھا سکتا ہے، اس کی تکالیف کو وہ اس کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہے. جب وہ اس عمر کو پہنچا تو اب ذبح کا حکم. ورنہ شیر خارگی میں بھی یہ حکم آ سکتا تھا. بالکل جو ابتدائی بچپنا ہوتا ہے اس عمر میں بھی یہ حکم آ سکتا تھا. اللہ کی حکمت ہے، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے. لیکن اس وقت یہ حکم آیا کہ جب وہ اس قابل ہوئے، بلوغت کے میدان میں قدم رکھا، نوجوانی کی وادی میں جب انہوں نے قدم رکھا، اس وقت اللہ رب العالمین کا حکم. تو نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو پسند ہے، نوجوانی کی بندگی اللہ رب العالمین کو پسند ہے. تو اس حوالے سے اس موضوع کے تحت جب ہم قربانی آگے کر رہے ہوں گے تو ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ آج جو ہم نوجوان، ہمارا جو نوجوان ہے ابتدائی نوجوانی میں، پھر اس کے بعد جو وہ جوانی میں بڑھتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں؟ وقت ضائع کرتا ہے، محفلوں میں بیٹھتا ہے، غلط مجلسوں میں بیٹھتا ہے، غلط صحبتوں میں بیٹھتا ہے، غلط قسم کی دوستیوں کو پروان چڑھاتا ہے، وہاں سے وہ نشے کا عادی ہوتا ہے، وہاں سے چوری چکاری کا وہ عادی ہوتا ہے، پھر وہ ڈاکوں کی طرف آتا ہے، پھر وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر غلط نگاہ وہ ڈالتا ہے، اور معاشرے کا ایک ایسا فرد بنتا ہے جو ناسور ہوتا ہے، معاشرے ناسور ہوتا ہے. ہمیں ایسا بننا ہے یا پھر معاذ اور معوذ کی طرح صالح نوجوان؟
حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح صالح نوجوان. تو دین اسلام جو معاشرہ تشکیل دیتا ہے وہ صالح نوجوانوں کا معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور جو ان کو حکم دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی جی مومنوں سے ارشاد فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. تو مومن کی نگاہ، اس کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کا جو عزم اور ارادہ ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. نگاہ اس کی جھکی ہوئی ہوتی ہے. جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ وہ سماج میں گھومتا اور پھرتا ہے، جھکی ہوئی نگاہ کے ساتھ. اور وہ بازار میں نگاہوں کا طواف کرنے کے لیے نہیں نکلتا. اس پہلو سے حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العالمین کو روئے زمین پر بازاروں سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کوئی نہیں، اور روئے زمین پر مساجد سے زیادہ پسندیدہ جگہ کوئی نہیں. حالانکہ بازار میں انسانوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. بازار تو انسانوں کی ضرورت کو پوری کرنے کی جگہ ہے، حق حلال روزی کمانے کی جگہ ہے. اور اسی حوالے سے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء کہ جو امانت دار اور دیانتدار تاجر ہے، جو سچا تاجر ہے، وہ تو قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا. تو پھر بازار کو ایسے کیوں کہا جا رہا کہ یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے؟ یہ اس پہلو سے ناپسندیدہ جگہ ہے کہ میں اگر گناہ کی نیت سے بازار میں جاؤں گا، پھر یہ ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے کہ میں اگر گناہ کی نیت سے وہاں پہ جاؤں، گناہ کرنے کے لیے وہاں پہ جاؤں اور گناہ آلود وقت میں بازار میں گزاروں، اب یہ ناپسندیدہ ترین جگہوں میں سے ایک جگہ ہے. اور یہ گناہ نوجوان کرتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز نوجوانوں، ہم سب کو اس حوالے سے اللہ رب العالمین اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف دیکھنا ہے. اور یہ جو قربانی کا موقع ہے، اس موقع پر ہمیں اس پس منظر کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب انسان کے لیے زندگی بڑی رنگین ہوتی ہے، کہ جب انسان کے لیے زندگی بڑی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، کہ جب انسان کا گھومنے پھرنے کا دل کرتا ہے، زندہ رہنے کا دل کرتا ہے، موت کہیں اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتی ہے، اس کے تصور میں بھی نہیں ہوتی ہے، کہ جب انسان کے جو قوا ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، بہت کچھ کر گزرنے کے اس کے عزائم ہوتے ہیں، اس عمر کی ابتدا میں حکم ہوا تھا ان کو ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا. اور انہوں نے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ کر گزریے، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اس حکم پر کھڑے ہونے والوں میں سے پائیں. اللہ کی مطیع اور فرمانبردار لوگوں میں سے آپ مجھے پائیں. تو اس پس منظر کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور پھر ہمیں جانا ہے قربانی کی طرف. اور پھر جن کے اوپر واجب ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، وہ کریں گے، قربانی کی طرف جائیں گے. اور اس میں سماج کے اندر جو مختلف غلط ٹرینڈز پیدا ہوتے ہیں، غلط روایات جو جنم لے رہی ہیں، اس حوالے سے ہمیں ان کے سامنے بھی کھڑا ہونا، دوسرے کی طرف دیکھ کر نہیں. اپنے ماحول میں انسان رہے، دوسرے کو وہ کیوں دیکھے؟ وہ دوسروں کی تانک جھانک کیوں کرے؟ انسان اپنے ماحول میں اور اپنے حالات میں رہتے ہوئے وہ اللہ کی یہ بندگی بجا رہا ہے، جو اس کی استطاعت ہے، جو اس کے لیے ممکن ہے. دوسروں کی دیکھا دیکھی وہ معاملات کیوں کرے؟ یہیں سے غلط روایتیں جنم لیتی ہیں کہ جی اس نے تو یہ کیا ہے، اب میں بھی یہی کروں گا، اب اس کے لیے شاید مجھے قرض لینا پڑے.
تو اس حوالے سے اپنے اپنے ماحول میں اپنے اپنے حالات کے اندر صاحب استطاعت صاحب نصاب لوگ وہ اللہ کے اس حکم کو بجا لائیں اور پھر اپنے ساتھ یہ عید کی ان خوشیوں میں سماج کے ان طبقوں کو بھی یاد رکھے جو محروم طبقات ہیں، اور اس کی ابتدا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں میں جو محروم ہیں ان کو عید کی ان خوشیوں میں شامل کیا جائے، شریک کیا جائے۔ اس سے صلہ رحمی بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ تعاون بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے دگنا اجر نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ عید قربان کو اس طرح سے ہمیں گزارنے کی اور سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے جس طرح اس کی چاہت ہے اور جس طرح حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، اور وہ تمام تر حکمتیں اور وہ تمام تر فوائد وہ ہمیں نصیب فرمائے جو اس بندگی کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا